تعجب ہوتا ہوگا لوگوں کو یہ کیا کیا بولتا ہے. میں بہت کچھ آپ کے کام کی بات بولتا ہوں. اگر یہ سب آپ گرے میں باندھ لیں گے نا تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے, ورنہ گمراہ ہوتے دیر نہیں لگتی. نہیں, ہر قرآن کا ترجمہ, قرآن ہی تو پڑھنا ہے نا, کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی پڑھ لو, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یہ عین شریعت کے مطابق ہے اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے. عام عربی جاننے والے کا کام نہیں ہے. جس کو دیکھو ترجمہ کیا جا رہا ہے, یہ نقصان ہوتا ہے اس سے. بریلویوں کا کلیم یہ ہے کہ سب سے زیادہ مؤدب ترجمہ جو ہے نا وہ ہمارے اعلیٰ حضرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے بھی کئی جگہوں پہ ان کے الفاظ کا چناؤ بہت بہتر لگا. میں باقیوں کو غلط نہیں کہتا لیکن وہ بہتر سمجھتا ہوں. مثلا انہوں نے ترجمہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا, اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحمت والا. باقیوں نے ترجمہ کیا تھا شروع اللہ کے نام سے, یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. انہوں نے اللہ کے نام سے شروع کیا, لیکن باقیوں کا بھی کوئی غلط نہیں ہے. کیسے غلط ہے؟ انہوں نے شیطان کے نام سے شروع کیا. کہتے نہیں جی انہوں نے شروع سے شروع کیا. ہاں, کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ سے نہیں شروع کیا, شروع سے شروع کیا. تو پھر میں ان کو پھکا دیتا ہوں کہ اللہ نے بھی شروع سے ہی شروع کیا ہوا ہے, اللہ سے شروع نہیں کیا. بسم اللہ میں بھی اللہ بعد میں آتی ہے, با اور اسم یہ پہلے آتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ عربی لنگوسٹک اس طرح ہوتی. نہیں سرکار, ہو سکتی ہے. اللہ الذی باسمہ ابدہ, بریلوی یہ بسم اللہ بنا سکتے ہیں اپنی. اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. تو بسم اللہ بھی آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں اپنی, یعنی جیسا ترجمہ آپ نے اپنا ٹھیک کیا تو بسم اللہ بھی ٹھیک کر لیں. تو اللہ کو عربی آتی تھی, اللہ یوں بھی بسم اللہ نازل فرما سکتا تھا. اللہ الذی, اور یہ تو قرآن میں ہے نا, هو اللہ الذی, اللہ الذی باسمہ ابدہ, اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں. بسم اللہ یہ ہو سکتی تھی. یہ کہانیاں چھوڑیں یار. 10 صحابہ اولو العزم آ جائیں نا عشرہ مبشرہ جنہیں اردو آتی ہو, ہم انہیں قرآن کی عربی کا ایک صفحہ دیں اور کہ اس کا ترجمہ کرو, کیا 10 کے 10 ایک طرح کے الفاظ کے ساتھ ترجمہ کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں, مفہوم ایک ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہو تو الفاظ کا چناؤ ایک جیسا ہو. مفہوم ایک ہی ہوگا. آپ 10 PhD انگلش لے آئیں, انہیں آپ انگلش کا ایک مضمون دیں اور انہیں اردو بھی آتی ہو, انہیں کہیں اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرو, کیا ورڈ بائی ورڈ ایک ایک لفظ ملتا جلتا ہوگا؟ نہیں, مفہوم ایک جیسا ہوگا. تو یہاں پہ بھی مفہوم کے اوپر جایا کریں. مفہوم ایک جیسا, الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے ایکویلنٹ اگر دوسری زبان کے اندر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی بجائے یہ لفظ استعمال ہونا چاہیے, اس کا رائٹ ہے, کرے, دوسرے کے اوپر نہ کرے. واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ باقی لوگوں نے کیا اللہ سب سے بہترین مکر فرمانے والا ہے. بریلوی کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے اللہ کو مکار کہہ دیا. او بھائی یہ عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے خیر الماکرین. وہ کہتے ہیں نہیں تدبیر ہونا چاہیے. تدبیر خود عربی کا لفظ ہے, اللہ نے تو نہیں یوز کیا. کہتے ہیں دیکھیں جی اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا ترجمہ کیا ہے, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی, اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. کہتے ہیں دیکھیں کتنا بہادب ترجمہ ہے. بہادب انہوں نے خود ہی ترجمہ بنا چھڑا ہے نا ہوتا. تدبیر بھی تو عربی کا لفظ تھا. تو جنہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ انہوں نے بھی مکر کیا, اللہ نے بھی مکر کیا, اور اللہ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے, تو اس مکر سے مراد جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے. اللہ نے تو دونوں کے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا, اس میں کون سی تکلیف ہو گئی؟ ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہتر تھا, یہ نہ کہ انہوں نے گستاخی کی ہے, یہ ظلم ہے. گستاخی تب ہوگی جب اللہ نے وہ لفظ نہ یوز کیا ہو. قرآن میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ ان سے مزاح فرماتا ہے, تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا جی یہ مذاق کرنا تو, یہ ٹھٹا مذاق تو یہ بڑی نٹوریس چیز ہے. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ استہزاء فرماتا ہے. وہ عربی کوئی استہزاء ہی لکھ دیا. تو جنہوں نے مذاق فرما دیا تو جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. جس طرح اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ صحیح ترجمہ کیا ہے, الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا,
بریکٹ میں لکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ویسے استوا کا ترجمہ انہوں نے بیٹھا نہیں کیا, ٹھیک ہے, بیٹھنے کا لفظ بھی نہیں یوز کرنا چاہیے. اپنے عرش پر جلوہ گر ہوا یا متمکن ہوا, یا اگر وہ بیٹھنا بھی کر لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ کرسی پہ بیٹھنے والی مثال نہیں دے رہا, وہ تو قرآن میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. ہم اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بیان کرتے, اللہ کی مثال ہو ہی نہیں سکتی, اس کی مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے. اگر کوئی بیٹھا بھی ترجمہ کر لیتا ہے تو وہ بیٹھنے سے مراد یہ نہیں کر رہا ہوتا, یا قرآن میں اللہ کا ہاتھ تو وہ ہاتھ سے مراد یہ ہاتھ نہیں لے رہا ہوتا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے پورے کتابچے لکھے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ٹھیک ہے اور باقیوں کا غلط ہے, اور وہ اس میں یہ مثالیں دیتے ہیں. تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ بہتر تھا, لیکن یہ نہ کہ باقیوں کے ترجمے ہی غلط ہوئے ہیں, یہ آپ نے پڑھنے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی قل کا ترجمہ دیکھیں اعلیٰ حضرت سے بہتر کسی نے نہیں کیا. قل کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اے محبوب تم فرماؤ. اب اشرف تھانوی صاحب نے تو کہا ہے اس کا ترجمہ آپ فرما دیجئے, تو آپ میں زیادہ ادب ہے یا تم میں زیادہ ادب ہے؟ آپ میں. تو اعلیٰ حضرت نے تو ادب چھوڑ دیا, یہاں تم کر دیا. تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی, یہ تم اللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ کی جو اپنے نبی سے فریکنس ہے نا, وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی, تم کے ساتھ ہوگی. ہم کہتے ہیں بالکل آپ کی بات درست ہے, اور کہتے ہیں دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کتنا خیال رکھا ہے شان الوہیت اور شان رسالت کا, کہ اللہ اپنے نبی کو آپ نہیں کہے گا تم کہے گا. اور جب نبی اس بات کو امت تک پہنچائیں گے تو وہ کہہ نہیں رہے ہوں گے, فرما رہے ہوں گے. لہذا آپ کہہ دیجئے یہ ترجمہ وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے, تم فرماؤ ترجمہ ٹھیک ہے. کہ اللہ تو اپنے نبی کو تم کہے گا نا, کیونکہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے. شکر ہے ادھر انہوں نے مانا ہوا یہ فرق, نہیں تو توحید ان کو سمجھانی پڑتی ہے کہ بھائی خالق اور مخلوق کا فرق بہت بڑا ہے. اور امت سے جب وہ کہیں گے تو وہ فرما رہے ہوں گے, کہہ نہیں رہے ہوں گے, کیونکہ امت کو ان کا ارشاد ہے. تو تم فرماؤ, ہم کہتے ہیں بالکل بہت پیارا ترجمہ ہے, تم فرماؤ. لیکن آپ کہہ دیجئے یہ بھی کوئی غلط ترجمہ نہیں ہے, کسی بری انٹینشن کے ساتھ نہیں ہے. اس طرح وہ کمپیرزن کروا رہے ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں جس مکتب فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں ترجمہ پڑھیں, آپ کا رائٹ ہے. ڈنڈی اکا دکا جگہ پہ جہاں پہ لوگوں نے ماری ہے نا وہ پکڑی جاتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ فلاں کا ترجمہ پڑھیں فلاں کا نہیں. بریلویوں نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھا ہے اور اللہ نے انہیں توحید کی حقیقت تک پہنچا دیا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بڑا پیارا کیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں, تجھی سے مدد چاہیں. 3 خوبصورت چیزیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں. باقی سب نے ترجمہ کیا ہے اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ پرفیکٹ ترجمہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں مضارع کا صیغہ ہے. مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کور ہوتے ہیں. ترجمہ اس کا یوں بنتا تھا اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے, تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. اور دوسری بات یہ دعائیہ کلمات تھے, تو اعلی حضرت نے دعا پلس حال پلس فیوچر مستقبل تینوں کو ایک جگہ جمع کر کے ترجمہ پتہ کیا کیا ہے, اے اللہ تیری ہی عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں. یعنی آج بھی اگر عبادت کر رہے ہیں تو تیری کریں, مستقبل میں بھی کریں تو تیری کریں, اور دعا بھی ہو گئی اے اللہ تیری عبادت کریں تجھی سے ہی مدد چاہیں. میں کہتا ہوں کلاس ہے, یعنی یہ 100/100 نمبر بنتے ہیں. اس طرح کا ترجمہ اور کسی نے نہیں کیا. یہ لانا بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بابوں کو پکار رہے ہیں, ہاں, لیکن ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھو تو ہی تک پہنچ جاؤ گے. بریلوی ہو تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو, دیوبندی ہو تو اپنے اشرف تھانوی کا ترجمہ پڑھ لو, اہل حدیث ہو تو اپنے جوڑا گڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو, شیعہ ہو تو اپنے فرمان علی شاہ کا ترجمہ پڑھ لو. انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا اللہ تیری عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں. بعد میں بے شک وہ پکارتے نے یا علی مدد کہتے رہے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے رہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن میں تو یہی لکھا ہوا نا. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یعنی کہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن تعلیمات وہ نہیں ہے جو کتابوں میں آئی ہیں. بابوں نے اپنی طرف سے ہی دین گھاڑ کے آپ کو بتایا. تو جہاں جہاں پہ ان کا ترجمہ اچھا ہے ہم تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا ترجمہ کیا, لیکن جہاں جہاں ڈنڈی ماری وہ پکڑی گئی. آپ دیکھیں نا انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا, اس کا ترجمہ اتنا ظلم پہ مبنی انہوں نے کیا, اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا.
اب عام بندے کو کہ وہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے حضر و ناظر، آپ کیوں نہیں مانتے؟